واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 87 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ مسعود اور اس کے ساتھیوں نے خنجر نکال لیے۔ بن سامر کے دوست خالی ہاتھ تھے۔ ان تینوں مسلمانوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ یہیں بیٹھ جائیں اور اگر ذرا سے بھی حرکت کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بیٹھ گئے۔ مسعود نے اینی کو سامنے کھڑا کیا۔ اے لڑکی، مسعود نے اینی سے کہا، ہمیں بتا انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اینی نے انہیں بتایا کہ گزشتہ رات یہ دونوں اسے گھسیٹ کر پرے لے گئے اور دست درازی کی تھی۔ پھر ان کی وہ حرکت سنائی جو بن سامر سے سن چکے تھے۔ آخر میں اس نے بتایا کہ یہاں لا کر یہ دونوں اس کی آبرو ریزی کرتے رہے ہیں۔ مسعود بن سہیل نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ ایک نے کہا کہ اس جرم کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں ساتھیوں نے منت سماجت شروع کر دی، لیکن تینوں مسلمانوں نے پہلے ایک کو پکڑ کر زمین پر پیٹ کے بل گرایا اور پھر اس کی ٹانگیں اور بازو جکڑ لیے۔ مسعود نے اپنا خنجر اینی کو دے کر کہا کہ اس کے دل کے مقام پر پوری طاقت سے خنجر مارے، پھر اس کا پیٹ چاک کر دے۔ اینی اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے خنجر لے کر اس آدمی کو اس طرح خنجر مارے جس طرح مسعود نے بتایا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے آدمی کو گرایا، اسے بھی اینی کے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ اینی تو غصے میں جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی، لیکن اس نے دونوں کو باری باری بڑی تیزی سے سینوں اور پیٹ میں خنجر مارنا شروع کر دیے۔ پھر ان کی آنکھوں میں خنجر مارے۔ اگر اسے پکڑ نہ لیتے تو وہ خنجر مارتی ہی چلی جاتی۔ وہ بن سامر کے ساتھ لپٹ گئی اور بہت روئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پانی ہی پانی تھا۔ وہ سب دوڑتے بند سے اترے اور پانی پینے لگے۔ وہاں کھجور کے بہت سے درخت تھے۔ اوپر دیکھا تو درختوں کو پھل لگا ہوا تھا۔ کچھ کھجوریں گہرا بادامی رنگ اختیار کر گئی تھی، زیادہ تر ابھی کچی تھی۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی ایک ایک کر کے درخت پر چڑھ گئے اور کھجوروں کے گچھے توڑ کر نیچے پھینکنے لگے۔ پھر وہ نیچے اترے، کھجوروں سے ریت صاف کرنے کے لیے کچھ دیر پانی میں ڈالی اور پھر کھانے لگے۔ کچھ کچی کھجوریں بھی کھا گئے۔ بھوک نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔ سورج غروب ہو چلا تھا۔ انہوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھوک، پیاس اور اتنا زیادہ چلنے سے ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ سورج غروب ہو گیا تو مسعود بن سہیل کے ایک ساتھی نے اذان دی۔ پھر مسعود کی امامت میں دونوں ساتھیوں نے نماز مغرب ادا کی۔ بن سامر اور اینی انہیں دیکھتے رہے۔ عشاء کے وقت پھر ان میں سے ایک نے اذان دی اور مسعود نے باجماعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد یہ تینوں اکٹھے ہی لیٹ گئے۔ بن سامر اور اینی بھی ان کے قریب لیٹے تو مسعود نے بن سامر سے کہا کہ وہ میاں بیوی ہیں، اس لیے وہ ان سے دور جا کر سوئیں۔ وہ دونوں اٹھ کر ان سے کچھ دور چلے گئے۔ اینی اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت بن سامر پر بھی طاری تھی۔ کیا ان تینوں پر تمہیں اعتماد ہے؟ اینی نے بن سامر سے پوچھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بن سامر نے جواب دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا جب میں سمندر میں کودا تھا۔ میں نہتا ہوں، اگر ایسا وقت آ پڑا تو ان سے خنجر چھیننے کی کوشش کروں گا۔ سو نہ جانا بن سامر، اینی نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ بن سامر پر نیند کا غلبہ ہوا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ نیند پر غالب آ جائے۔ اسے احساس تھا کہ اینی نو عمر بھی ہے اور بے حد حسین بھی۔ اگر اس کے اپنے ہم مذہب بھائی نے اینی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو یہ تو مسلمان ہے، ان پر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ دونوں اپنے آپ پر جبر کر کے جاگتے رہے۔ تینوں مسلمان گہری نیند سوئے رہے۔ رات آدھی گزر گئی ہوگی کہ نیند نے بن سامر اور اینی کو دبوچ لیا اور وہ گہری نیند سو گئے۔ اچانک ایسی آوازیں بلند ہوئی جیسے چند آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں اور چیخ چلا رہے ہوں۔ بن سامر اور اینی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے مسعود بن سہیل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ جاگے ہی نہیں۔ بن سامر کی خوف زدہ نظریں نخلستان کے بند پر گئی تو چاندنی میں اسے صحرائی لومڑیاں نظر آئیں جو اس کے دوستوں کی لاشوں پر لڑ پڑی تھی اور ان لاشوں کو کھا رہی تھی۔ دونوں پھر لیٹ گئے اور سو گئے۔ اب انہیں اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسعود کا ایک ساتھی بند پر کھڑا اذان دے رہا ہے اور اس کے ساتھی پانی کے قریب بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ سو جاؤ اینی، بن سامر نے کہا، یہ تینوں نماز پڑھیں گے۔ دونوں لیٹ گئے اور پھر گہری نیند میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مسعود نے بن سامر کو جگایا اور کہا کہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ میں اکیلا تو کہیں نہیں جاؤں گا، بن سامر نے کہا۔ تمہاری منزل تک تمہارا ساتھ دوں گا، پھر آگے جاؤں گا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ مسعود نے پوچھا۔ بن سامر نے فوری جواب نہ دیا۔ اینی
اینی کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا اور پھر مسعود کی طرف دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے مسعود کے سوال کا صحیح جواب معلوم ہی نہیں۔ مسعود نے اپنا سوال دہرایا تو بن سامر نے سر جھکا لیا۔ کیا تمہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں؟ مسعود کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ نہیں، بن سامر نے جواب دیا، منزل کا پتہ نہیں اور اپنے مقصد کے متعلق کوئی شک نہیں۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، مسعود نے کہا۔ اگر چاہو تو اپنا مقصد ہی بتا دو، معلوم ہوتا ہے تم اس علاقے سے واقف نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے، اگر نہیں تو ہم تمہیں یہیں سے الوداع کہہ دیں گے۔ میں تمہارے سلوک سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ چاہتا ہوں اپنا مقصد تمہارے سامنے رکھ دوں۔ میں بڑا ہی پکا عیسائی ہوں، عیسائیت اور کسی عیسائی کے خلاف میں ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان دو دوستوں نے میرے عقیدے کو متزلزل کر ڈالا ہے۔ یہ دونوں بھی بڑے پکے عیسائی تھے۔ ہمارے دلوں میں دو قوموں کی نفرت بھری ہوئی تھی، ایک رومی، دوسرے مسلمان۔ میں قبطی عیسائی ہوں اور ہمارا پیشوا بنیامین ہے۔ تم شاید بھول گئے ہو، مسعود نے کہا، جہاز میں تم مجھے عیسائی سمجھ کر اپنا یہ مقصد بتا چکے ہو۔ مجھے یاد آ گیا کہ تم شام جا رہے تھے، لیکن طوفان نے تمہیں منزل سے بہت دور یہاں لا پھینکا ہے۔ تم شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے جا رہے تھے۔ ہاں، بن سامر نے کہا، میں اسی مقصد کے لیے جا رہا تھا، لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مسعود نے پوچھا۔ اب کیوں نہیں جاؤ گے؟ اگر تمہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو میں تمہیں اس خطرے سے آزاد کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کو ساتھ لو اور چلے جاؤ۔ ہم مدینہ جا رہے تھے کہ طوفان نے جہاز کو ہماری بندرگاہ تک نہ پہنچنے دیا اور یہاں لے آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ چلو، وہاں سے میں تمہیں شام کے راستے پر ڈال دوں گا۔ پہلے دیکھوں گا کہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہاں سے مدینہ بہت دور تھا۔ مسعود اور اس کے ساتھی جاسوس تھے اور انہیں ایسی تربیت دی گئی تھی کہ رات کو ستاروں اور دن کو سورج کو دیکھ کر اپنی منزل کی سمت معلوم کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ صحرا کے بھیدی تھے۔ بن سامر پر دراصل بددلی چھا گئی تھی، جس سے اس کے ارادے اور مذہب کے ولولے بھی متاثر ہوئے تھے۔ مسعود اور اس کے ساتھی غالباً اس کی یہ جذباتی کیفیت سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا ان کے ساتھ چلنے پر اعتراض نہ کیا۔ اپنا ٹھکانہ تو بتا ہی چکا تھا، مسعود نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ سفر کی اگلی رات آئی تو یہ بھی آسمان تلے بسر کرنی پڑی۔ بن سامر اینی کے ساتھ ان تینوں سے الگ لیٹ کر سویا۔ وہ رات بھی دونوں نے ڈرتے ڈرتے گزاری۔ انہیں شاید ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنے اونچے کردار کا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ایسی خوبصورت اور دلنشین لڑکی کو نظر انداز کر دے۔ بن سامر کی مجبوری تو یہی تھی کہ وہ تنہا تھا اور اس کے ہمسفر 3 آدمی تھے۔ اس کا خوف بجا تھا، لیکن وہ رات بھی خیریت سے گزر گئی۔ اس کے بعد جو رات آئی وہ ایک آبادی کے قریب گزری۔ وہاں سے انہیں کھانے پینے کا سامان مل گیا، جس سے ان کا باقی سفر آسان ہو گیا۔ اس کے بعد 2 اور راتیں آئی اور وہ بھی کھلے آسمان تلے گزری۔ بن سامر کے دل سے اب خوف نکل گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تینوں اینی کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ ہر نماز با جماعت پڑھتے اور مسعود بن سہیل مکی امامت کرتا تھا۔ مسعود کو زیادہ دلچسپی بن سامر کے ساتھ تھی۔ مسعود اسے کریتا رہتا اور اس کے سینے میں چھپی ہوئی باتیں نکلوانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ بن سامر اب مصر کے قبطی عیسائیوں اور رومی فوج کے متعلق اس طرح باتیں کرنے لگا تھا جیسے وہ مسلمان ہو اور چاہتا ہو کہ مصر پر مسلمان فوج کشی کریں۔ اس نے مسعود کو ایک روز صاف الفاظ میں بتایا کہ رومی فوج میں اب وہ تاب و طاقت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ شام کی طویل جنگ اور شکستوں اور پسپائیوں نے اس فوج کا دم خم توڑ دیا تھا۔ بن سامر نے یہ بھی بتایا کہ اس سے مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ فوج فوراً ہتھیار ڈال دے گی۔ اس کے جرنیل اس فوج کو ایک بار پھر پہلے والی رومی فوج بنا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خوبیاں اور اپنی فوج کی خامیاں دیکھ لی تھی۔ آخر وہ مدینہ پہنچ گئے۔ بن سامر کے دل میں اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جو اس نے مجاہدین سے چھپائی ہو۔ مدینہ پہنچے تو مسعود نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں، بن سامر نے جواب دیا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ میں یہاں اس ارادے سے آیا ہوں کہ مجھے اور اینی کو اسلام میں داخل کر لیں، پھر سوچ لو۔ مسعود نے کہا، تم پر کوئی جبر نہیں۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو بھی میں تمہیں اس ٹھکانے تک پہنچا
پہنچا دوں گا۔ تم جاننا چاہو گے؟ مسعود بھائی بن سامر نے کہا، دراصل میں تم تینوں کے کردار سے متاثر ہوا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، اسلام نے آ کر عربوں کو ذلت اور پستیوں سے نکال کر انسانیت کے اونچے مقام تک پہنچایا، جو میں نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اینی اکیلی تمہارے ساتھ ہوتی تو بھی تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو میرے ہم مذہب دوستوں نے کیا ہے۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی بن سامر اور اینی کو اپنے سالار کے پاس لے گئے اور اسے ان دونوں کے متعلق ساری باتیں اور پھر بن سامر کی خواہش بتائی۔ اس دور میں سالار امامت کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ سالار نے بن سامر اور اینی کو ہلکا بغوش اسلام کر لیا اور اسے مسعود کے ہی حوالے کر دیا کہ وہ اسے اسلام سے واقفیت کرا دے۔ بن سامر نے مصر اور رومی فوج اور قبطی عیسائیوں کے رویوں اور ان کے ارادوں کی جو باتیں سنائی تھی وہ مسعود نے اس سالار کو سنائی۔ یہ بڑی قیمتی باتیں تھیں جو ظاہر ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچائی گئی ہوں گی۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 88 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔